برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے۔ السلام علیکم۔ چینل مقدمہ سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، ابھی جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت ہی دکھتی ہوئی جو رگ ہے نا میڈیا کی، اس پر ہاتھ رکھا ہے، مگر آپ نے اب ہاتھ رکھا ہے۔ ہم تو 2 سال سے چیخ رہے ہیں کہ دیکھیے سوشل میڈیا کا جو منفی پروپیگنڈا ہے، جس نے وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیل اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں وہ یوٹیوبر یوں کہہ رہا تھا، اور حیدر مہدی نے یوں کہہ دیا، اور عادل راجہ نے یوں کہہ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عادل راجہ، حیدر مہدی کا تو ایسا کوئی کرپشن کا تو یہاں کوئی کیس موجود نہیں ہے، لیکن عادل راجہ کی کرپشن کے پتہ چلا مجھے کہ کافی کیسز موجود ہیں۔ تو لوگوں کی آنکھیں کھولیں، لوگوں کو بتائیں، اور سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو وہاں آپ کو میں نے بتایا۔ اس میں جو مجھے جنرل صاحب جو چیز لیک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے نمٹنے کے لیے آپ نے کوئی ایسی پراپر اسٹریٹجی نہیں بنائی، نہ ڈیولپ کی، نہ ہی وہ ظاہر ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ جب کوئی پالیسی بنی نہیں تو وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ تو اس میں جو ڈی جی ایم صاحب ہیں، میجر جنرل مشتاق غالباً ان کا نام ہے، اور وہ بڑے اچھے سولجر ہیں۔ میری صرف ان سے ایک ہی دفعہ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے صرف ایک جملہ ایسا کہا تھا جس سے میں بڑی ان سے متاثر ہوئی۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہم ہر وقت یہ جو غداری کے فتوے بانٹتے ہیں ہر ایک کو، یہ مناسب بات نہیں ہے، تو یہ ہمیں ہر ایک کو فوراً ہی منہ اٹھا کے غدار نہیں کہہ دینا چاہیے۔ اور ہمارے جو سرکل ہیں، سوشل سرکلز جو ہیں، اور جو ہمارے گورنمنٹ سرکلز ہیں، اس میں ہمارے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ شاید ہم ایسا کام کرتے ہیں۔ ہم تو نہیں کرتے بھائی، یہ تو خود ہی سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک دوسرے کو، یا مولوی پہلے دیتا تھا کافر کے، اور غداری کافر کے فتوے زیادہ دیتا تھا، غداری کی تو اس کو ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ مولوی کو، ورنہ سب سے بڑا غدار تو وہ خود قرار پائے۔ جناب، آپ کو ڈی جی ایم صاحب جو آئی ایس پی آر کے جو ہیں وہ ہیڈ ہوتے ہیں، میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں۔ ڈی جی ایم کا مطلب ہی ڈی جی میڈیا ہے، یعنی وہ آئی ایس آئی کی طرف سے یہ ڈیسک جو ہے وہ لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ سے صرف اب ایک شکایت ہوئی، پچھلے 3-4 ماہ میں نے دیکھا آپ کی ترجیحات جو ہیں، جو آپ کی پرائرٹیز ہیں، وہ بہت ہی وہ مناسب نہیں ہیں، وہ بہت سطحی لیول کی چیزیں ہیں۔ آپ ان ترجیحات سے اپنے آپ کو ہٹائیں۔ مثلا اسلام آباد کی جو یہ خواتین ہیں مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھی ہوئی، لاکھوں روپے وصول رہی ہیں میڈیا اونر سے، اور وہ ایک بہت بڑا ایک فینومینا جو سامنے آیا وہ یہ کہ اونرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بے تحاشا پیسہ دیتے ہیں، لیکن یہ موجیں کہیں اور کرتی بھی ہیں اور موجیں کراتی بھی ہیں۔ یہ خواتین جو ہیں یہ برا مانیں گی، یا ان کا کوئی چاہنے والا آپ کے یہاں برا مانے گا؟ تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ جی مہر بخاری کو یوں کہہ دیا، اور ماریہ ذوالفقار کو یہ کہہ دیا، اور شازیہ کیا ہے وہ ذیشان اس کو یہ کہہ دیا، نادیہ نقی کو یوں کہہ دیا، اور وہ نادیہ مرزا کو یہ کہہ دیا۔ بھائی ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا میرٹ کیا ہے؟ ان کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ یہ پراپر اپنی فیلڈ میں کبھی یونیورسٹی نہیں گئی ہیں ڈھنگ سے، یہ یہاں کس لیے آئی ہیں، اور یہ اتنے جو ڈیکوریٹڈ اپیئرنس کے ساتھ آتی ہیں ٹی وی پر۔ انہوں نے اپنے سوشل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کو شوہر وار رکھا ہوا ہے، وہ ان کا مارکیٹنگ مینیجر بھی وہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو آپ کی ترجیحات تبدیل ہونی چاہیے۔ معاف کیجیے گا، چونکہ میں نے آپ کو ایک پروفیشنل سولجر پایا، اب آپ کو ان سطحی قسم کی پرائرٹیز سے جو ہے نا ہٹنا پڑے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو سوشل میڈیا اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کے لیے، چونکہ اب مین اسٹریم میڈیا میں لوگ اتنے انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جو حکومت چاہتی ہے وہ ڈکٹیشن دے دیتی ہے، اور وہ اونرز جو ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے، اونرز کو بلا کر ڈانٹا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، تو وہ اینکرز کو بلا کر کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے۔ اب ہر اینکر جو ہے مین اسٹریم میڈیا کا، وہ بہت ساری لائنیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے اور بیٹھی ہوئی ایجنسیاں ان کی لائن بھی ٹو کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ ارب پتی بلینر ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ میں کامران کو ایک بہت پروفیشنل جرنلسٹ سمجھتی ہوں، خاص طور پر کامران خان۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا آغاز بھی انہوں نے کیا تھا،
میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی اور یہ بیچارے ایک ویسپا اسکوٹر پر آتے تھے, اسٹرگلر ہیں, بہت انہوں نے محنت کی زندگی میں آگے آنے کے لیے, مگر اب وہ آگے آنے سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں. ان کو اب ضرورت نہیں ہے, لیکن مین اسٹریم میڈیا کی ضرورت کیوں پڑتی ہے سوشل میڈیا پر آنے کے لیے, تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں. جب ان لوگوں کو پہچان لیتے ہیں اور جب وہ سوشل میڈیا پر اپیئر ہوتے ہیں تو لوگ ان کو سنتے ہیں. یہی ایک چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں, شاید معاف کیجیے گا ڈی جی ایم میڈیا صاحب, شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اب رہ گئیں یہ عمران ریاض اور یہ حامد میر اور ایسے بے تحاشا ہیں. وہ ایک جمیل فاروقی تھا بول ٹی وی میں, اور بہت سارے میل اینکرز جو ہیں وہ کس کی لائن ٹو کر رہے ہیں, وہ کتنے پولیٹیسائز ہیں, یہ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. ہم تو جانتے ہی ہیں. اور آپ غالباً اس وقت پتہ نہیں لیفٹیننٹ کپتان ہوں گے یا لیفٹیننٹ ہوں گے, جو بھی ہوں گے. اس زمانے میں ہم اس میڈیا کو ہینڈل کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سینسر لگا ہوا تھا, آئی واز انیشلی اپوائنٹڈ ایز این سینسر آفیسر. تو ہمیں معلوم ہے یہ ان کی جتنی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں فوج کو گندا کرانے کی, اور اس کے ان کو کہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم کو پتہ ہے. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے. سوشل میڈیا جتنا وائبرنٹ ہو چکا ہے اور جتنا مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ بچا کے چلتا ہے, تو کسی پابندی کی وجہ سے. اس کو پتہ ہوتا ہے اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی, اس کو اونر جو ہے بلا کر کہے گا بھائی صاحب آپ چھٹی کریں, تو ان کے اور مزے آ جاتے ہیں. پھر وہ دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں, اور پھر اپنی مظلومیت کا رونر ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ سچ بول رہے تھے. بھائی صاحب پیسے لے کے, مراعات لے کے سچ بولنا کون سا کمال ہے, کون سا کمال ہے. تو جناب ڈی جی ایم میڈیا صاحب, آپ ایڈوائز کیجئے جنرل عاصم منیر صاحب کو اور اپنے ڈی جی صاحب کو کہ اپنی سب سے پہلے تو اپنی ترجیحات تبدیل کریں. یہ بھاڑ میں جائیں, یہ بدکار عورتیں, یہ کس وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اینکر بنی ہوئی ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اتنا پیٹی ایشو جو ہے, اس کو اتنا میجر ایشو مت سمجھیں. ان کو پرواہ بھی نہیں ہے نا, ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے, یا ان کو پیسے سے مطلب ہے. یہ وہی عورتیں ہیں جو بازار میں بیٹھتی ہیں بیچاری, تو لوگ ان سے دھوکہ نہیں کھاتے, چونکہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. وہ جو ہوتی ہیں وہ, یہ جو ایک لاٹ آیا ہے پچھلے 2 ڈیکیڈ میں, خاص طور پر مین اسٹریم میڈیا, پرائیویٹ میڈیا جب سے آیا ہے, یہ عورتیں جو ہیں سب کو معلوم ہے یہ پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے. آپ کے ڈی جی صاحب کو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ بتائیے ان کو. آپ اتنے عرصے سے آئی ایس پی آر میں ڈی جی ایم ہیں, اور میں تو جنرل عاصم منیر صاحب کو یہی کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جی جو اس کی ہیجان انگیزی, جو وہ تھرل کریٹ کر رہا ہے, سوشل میڈیا کا جو تھرل ہے اور نیگیٹو پروپیگنڈا اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان تھرو, جب یہ فوج کو اور پاکستان کی ایجنسیز کو, چاہے وہ سول ایجنسی ہو چاہے وہ ملٹری ایجنسی ہو, جب یہ اس کو گندا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک فیل اسٹیٹ اپنی طرف سے وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, پلیز کوئی پراپر اسٹریٹجی بنائیے, اور اس کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہونے چاہیے مین. ایک منسٹری آف انفارمیشن, اگر وہ ایک سفید ہاتھی کی طرح نہیں پل رہی ہے, جس میں پی آئی ڈی سے لے کر اور 4 پروونسز کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ایک وائٹ ایلیفینٹ ہے ویسے تو, اور وہ بلاول نے صحیح کہا ہے کہ کچھ محکمے تو ایسے ہیں جو وائٹ ایلیفینٹ ہیں, ان کو بند کرا دینا چاہیے. تو کراؤ نا بھائی, بند کرا دو گے. اگر یہ محکمے بند ہو گئے تو تمہاری پبلسٹی جو تم پیسے دے کے کراتے ہو وہ کون کرے گا؟ خیال رکھنا بلاول, اور اپنے ابا کو بھی بتا دینا. میرے بھائی, یہ وائٹ ایلیفنٹ کو اگر آپ ابھی نہیں ہٹا رہے تو کم از کم منسٹری آف انفارمیشن, ایک پورا سول سروس کا انفارمیشن گروپ ہے بھائی, کیڈر ہے یہ, تو یا تو اس کیڈر کو بند کرا دیجئے, انفارمیشن کا محکمہ نکال دیجئے آپ اس میں سے. ریلوے ہے, پوسٹ آفس ہے, یہ محکمے لوگ کہتے ہیں یہ تو کچھ کام ہی نہیں کرتے, تو یہ گروپس ختم کر دیجئے. سب جگہ یہی ڈی ایم جی مافیا کو بٹھا دیجئے, جیسے لا کے ایک سکندر سلطان بٹھایا آپ نے. اور الیکشن کمیشن میں وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس نے اپنی جو کنڈکٹ اور کیریکٹر ہے اس سے یہ پروف کر دیا کہ وہ بکا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ہاتھوں. سب کو پتہ چل گیا ہے.
تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو بھی معلوم ہے اور اس ملک کے لوگ اب بے وقوف نہیں رہے ہیں، پورا انٹرنیشنل میڈیا ان کے سامنے کھلا پڑا ہوا ہے، وہ بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس میں سے اتنا ہی پورشن گراسپ کرتے ہیں جتنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. تو پلیز اپنی پرائرٹیز کو تبدیل کریں اور یہ ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائیں جس کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہوں. ایک منسٹری آف انفارمیشن چونکہ وہ پالیسی ٹو کرتی ہے انفارمیشن کی، میڈیا کی، دوسرا ISPR، اور تیسرے آپ کی دونوں ملٹری ایجنسیز اور پلس IB سول ایجنسی. یہ تینوں ایجنسیز کا ایک ایک ممبر اس کمیٹی کا وہ بیٹھ کر ایک پالیسی ڈرا کریں اور بتائیں کہ جی ہماری سوشل میڈیا کے لیے یہ اسٹریٹجی ہوگی، اور اس میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو مجھے آپ جانتے ہیں، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ سے پیسے نہیں لوں گی، ٹھیک ہے نا؟ نہ میں پیسے لوں گی، نہ ہی مجھے کوئی شہرت چاہیے، نہ ہی میں ان خواتین کی طرح ہوں یہ جن سے آپ بڑے امپریس ہیں، یہ جو سوشل میڈیا سے ہٹ کر جو مین اسٹریم میڈیا کی اینکرز کہلاتی ہیں. they have minted lot of money out of this mainstream media. تو مہربانی کیجئے کچھ ہماری بھی سن لیجئے، شاید آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ہی نہیں، اسٹیٹ آف پاکستان کے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، بے تحاشا ایسے لوگ ہیں those are very skilled about media, very skilled people. ان کو تلاش کر لیجئے. اگر تلاش کرنے میں کوئی دقت ہے آپ مجھے کہیے، میں آپ کو بتاؤں گی کن لوگوں کو آپ جو ہے وہ اس میں انوالو کریں. ایک کمیٹی بنائیے، سوشل میڈیا کے لیے پالیسی بن سکتی ہے. آخر ہندوستان میں بھی تو بنی ہوئی ہے. ہندوستان کا میڈیا اتنا آپے سے باہر کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ پالیسی بناتے ہیں، انہوں نے فوکس کہاں کہاں رکھنا ہے، کس کس کی کیا ڈیوٹی ہے، کس کس کو کیا اسائنمنٹ دینا ہے، وہ بلا کر یوٹیوبرز کو بتاتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کا کوئی علاج کیجئے. کوئی اب تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، آپ بھی پیرالل لوگوں کو بتائیے کہ یہ آدمی یا یہ عورت جو ہے باہر بیٹھا ہوا، وہ کینیڈا میں ہو، انگلینڈ میں ہو، اور ان کی گورنمنٹس کو بھی کہیے. ابھی آپ نے حیدر مہدی اور عادل راجہ کو 12 سال اور 14 ایئرز آپ نے جو سزا دی ہے، وہ بڑے ہنستے مسکراتے اور اپنے رشتہ داروں سے یہاں کہتے پھر رہے ہیں ارے یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، دیتے نئے سزائیں، لے لیں ہم سے رینکس واپس. ہمیں نہیں چاہیے. ذلیل لوگوں، تم لوگوں کو یہ رینکس دینے والے ادارے کو تم ذلیل کرتے ہو، پاکستان کو ذلیل کرتے ہو باہر بیٹھ کر، اور کہتے ہو تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو تھی نا، تبھی تو تم فوج میں آئے تھے. اور کس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہو تم؟ تو آپ اس کے لیے آپ ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں پلیز. یہ آپ کے، میں تو نہیں رہوں گی، میں عمر کے جس مرحلے میں ہوں، جس اسٹیج پر ہوں، میرے تو قبر کے اندر ایسے پاؤں ہیں. اور اب ایک ٹریجڈی تو ایسی بڑھی میری چھوٹی بہن کے جانے سے کہ مجھے تو زندگی کی حقیقت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. اتنی قریب سے دیکھ لیا کہ ہم کیوں کل کے لیے اور پرسوں کے لیے سوچتے ہیں کل کیا ہوگا. ہمیں تو اپنے آنے والے ایک لمحے کے بارے میں نہیں پتا. تو میں تو اسی اصول پر قائم ہوں کہ جتنا کام اپنی زندگی میں کر کے جا سکتے ہو کر جاؤ، تاکہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو کہ جس ملک نے تمہیں عزت دی، جس ملک نے تمہیں عہدے دیے، سرکاری نوکری دی، اچھی نوکری دی، ہائی پروفائل جابز دیں، تم اس ملک کو پلٹ کے کیا دے رہے ہو. یہ سوچنا میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کی زیادہ ہے چونکہ آپ وہاں ہیں جہاں سے آپ کام کر سکتے ہیں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے تو سبسکرائبرز بھی بہت کم ہیں، میرے ویوز بھی بہت کم آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو بےہودگی، سکینڈلز اور اینٹی پاکستان مٹیریل سے اتنا پراگندہ کر دیا، ان کے ذہنوں کو ایسا زنگ لگا دیا ہے کہ وہ نہ کوئی اچھی بات سننا چاہتے ہیں، نہ حقیقت کو سننا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے، خاص طور پر باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہی صحیح ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہے. آپ ریبٹلز بھی نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ حیدر مہدی یا عادل راجہ جیسے لوگوں کو سزا دینے کے علاوہ ایک ان باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کے لیے ایک ریبٹل سسٹم کے لیے بھی ایک اسٹریٹجی بنائیے پلیز، تاکہ لوگ کہیں گے یہ تو گورنمنٹ جھوٹ ہمیں اس کا اندازہ ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں 13 سال میں نے کام کیا ہے.
پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ میں مجھے آئیڈیا ہے کہ لوگ حکومت کی باتوں پہ کم یقین کرتے ہیں، لیکن کچھ تو کرتے ہیں نا بھائی. ہم اگر جو بات کر رہے ہیں اگر وہ 100% سچ نہیں ہے، چلو 50% بھی صحیح ہے، تو وہ ان کے دل اور دماغ پر جا کر لگے گی تو صحیح کہیں کہ ہاں ہمارے سماعتیں اور ہماری بصارتیں یہ گند دیکھنے کا عادی ہو چکی ہیں، تو وہ ان کو اس سے نکالنا ہے. آپ نے بنائیے اسٹریٹجی. ہم سے کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے، ہم حاضر ہیں. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے